اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سینٹر کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج ایک سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ ہنی مون کے دوران حیض یعنی ماہواری سے کیسے بچا جائے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیشگی تیاری کی غرض سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہارمونل گولیاں جیسا کہ کھانے والی مانع حمل گولیاں لینے سے ماہواری کے عمل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس سے ہنی مون کے دوران حیض نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ خواتین کو ہنی مون کے دوران ہنی مون ورم مثانہ کا مرض بآسانی ہو سکتا ہے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنسی عمل یعنی انٹر کورس کے دوران مقعد اوپرینیم کے ارد گرد موجود بیکٹیریا اوپری طرف مثانے کی طرف جا سکتا ہے، جس سے مثانے کا ورم ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں کثرت سے پیشاب کرنے میں مشکل اور درد ہونا شامل ہے۔ ہنی مون کے دوران سیکس کی کثرت کے باعث مثانے کا ورم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اسی وجہ سے اسے ہنی مون ورم مثانہ کہا جاتا ہے۔ پرینیل کی صفائی، کثرت سے پانی پینے، جنسی عمل یعنی انٹر کورس کے بعد اپنا مثانہ خالی کرنے اور پیشاب روکنے کی عادت کو ترک کر کے اس کے خلاف تدابیر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ انزال کیا ہے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تخیلاتی یا حقیقی تحریک ہو تو عضو تناسل میں خون کی رگیں پھیلتی ہیں، جس سے عضو سخت اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کھڑے ہوئے عضو کو اندام نہانی میں ڈالیں یا اسے ہاتھ سے رگڑیں تو اسے چکنا کرنے والا مواد منی خارج ہوتا ہے۔ اگر تحریک جاری رہے تو مرد انتہائی لذت حاصل کر لیتا ہے اور منی خارج ہوتی ہے۔ اسے انزال کہتے ہیں۔ بالعموم انزال 3 سے 10 سیکنڈ تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ پیشاب اور منی ایک ہی جگہ سے برآمد ہوتے ہیں، کیا انزال کے دوران پیشاب منی میں شامل ہو جائے گا؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، پیشاب والی نالی کی گردن بند ہو جائے گی، جس سے منی مثانے میں نہیں جا سکے گی اور پیشاب منی میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔